السلام علیکم ڈیئرز، ویلکم ٹو مائی چینل ایم سی کیوز ود زیڈ اے۔ آج لیکچر نمبر 5 ہے اور ٹاپک ہمارا ہے ایم سی کیوز آف سیانو بیکٹیریا۔ یہ بھی جو ہم نے پچھلا لیکچر پڑھا تھا لیکچر نمبر 4 اسی بیسڈ ہے، یعنی اسی ٹاپک کے ہم نے ایم سی کیوز لکھے ہیں جو چند اہم ہے اور انشاءاللہ اس کے ایگزام میں آنے کی بہت ہی چانسز ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہے سیانو بیکٹیریا اور آلسو کالڈ، یہ بھی پیچھے بتایا تھا لیکچر میں، یہی بات ہوئی تھی کہ اس کے اور کئی نامز ہیں جو کہ پوچھے جا سکتے ہیں کہ سیانو بیکٹیریا کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو مگزوفائٹا بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، سیانوفائٹا بھی اس کو کہہ سکتے ہیں اور بلو گرین ایلجی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اب دوسرا جو ایم سی کیوز ہے وہ سیانو بیکٹیریا میں سٹوریج پروڈکٹ کے بارے میں ہے کہ سیانو بیکٹیریا کس فارم میں فوڈ کو سٹور کرتے ہیں۔ تو پیچھے بھی یہی بات ہوئی تھی کہ یہ سیانوفائسین سٹار جنہیں گلائکوجن کہتے ہیں اور پروٹین، یعنی ان دو شکل میں یہ سیانو بیکٹیریا اپنے خوراک کو سٹور کرتے ہیں۔ اس کے بعد فلیجیلیشن کی بات ادھر بھی ہوئی تھی لیکچر میں کہ ان میں کسی قسم کا بھی فلیجیلا نہیں پایا جاتا۔ اب نیکسٹ جو ایم سی کیوز آ رہا ہے وہ ہیٹروسسٹ کے بارے میں ہے۔ تو ہیٹروسسٹ جو پایا جاتا ہے وہ اوسیلیٹوریا میں تو بالکل ہوتا ہی نہیں ہے اور ناسٹاک اور اینابینا میں یہ پایا جاتا ہے۔ اب ہیٹروسسٹ جو ہے وہ ایک کلر لیس اور تھک والڈ سیل ہے۔ تو اس کا جو فنکشن ہے، یہ فنکشن آگے لکھا ہوا ہے کہ یہ اس میں نائٹروجنیز انزائم ہوتا ہے جو کہ ایٹماسفیرک جو نائٹروجن ہوتا ہے وہ سیانو بیکٹیریا اس کے ذریعے فکس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہیٹروسسٹ کے بارے میں پیچھے بھی پڑھا تھا کہ اس کا مین فنکشن ریپروڈکشن میں بھی اس کا فنکشن ہے۔ اب اس سے آگے جو ایم سی کیوز ہے وہ اوسیلیٹوریا کے بارے میں ہے جو کہ وہ پینڈولم کی طرح اپنی موومنٹ شو کرتا ہے۔ اب پینڈولم موومنٹ کون سی ہوتی ہے؟ یہ جو ایک فزکس میں ورڈ یوز ہوتا ہے کہ ٹو اینڈ فرو موشن، جو فارورڈ اور بیکورڈ موشن کرتے ہو، تو اسے ہم اوسیلیشن ورڈ بھی اس کے لیے یوز کرتے ہیں۔ تو اسی نام سے یہ اوسیلیٹوریا ورڈ بھی لیا گیا ہے کیونکہ یہ بھی فارورڈ اور بیکورڈ موومنٹ کرتے ہیں۔ اب جو آگے 2-3 ایم سی کیوز آ رہے ہیں وہ اصل میں جو سیانو بیکٹیریا ہے ان کے سمبیاٹک ایسوسیشنز کے بارے میں ہیں۔ سب سے پہلے جو ناسٹاک ہے وہ انتوسیراس کے ساتھ سمبیاٹک ایسوسیشن اڈاپٹ کرتا ہے اور نائٹروجن فکسیشن میں اس کی ہیلپ کرتا ہے۔ انتوسیراس ہمارے پاس ایک برایوفائٹ ہے۔ اسی طرح جو سائکس ہے اس کے روٹس میں یہ اینابینا پایا جاتا ہے۔ اینابینا ہمارے پاس ایک سیانو بیکٹیریا ہے اور سائکس ہمارے پاس ایک جمنوسپرم ہے۔ تو اس سائکس جو جمنوسپرم ہے اس کے روٹ میں اینابینا پایا جاتا ہے اور یہ نائٹروجن فکسیشن میں اس کا ہیلپ کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے دی لیوز آف ایزولا کنٹین اینابینا۔ اب ایزولا ہمارے پاس ایک ٹیریڈیوفائٹ ہے جو اس کے لیوز میں اینابینا پایا جاتا ہے اور یہی نائٹروجن فکسیشن میں اس کی ہیلپ کرتا ہے۔ تو یہ ایم سی کیوز پوچھے جا سکتے ہیں کہ ناسٹاک کس میں پایا جاتا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں انتوسیراس میں ہے۔ اسی طرح اینابینا کے بارے میں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ کس کے روٹ میں پایا جاتا ہے اور کس کی لیوز میں پایا جاتا ہے۔ اب نیکسٹ جو ایم سی کیوز ہے وہ ہرموگونیا کے بارے میں ہے۔ تو ہم نے جو پیچھے فریگمنٹیشن پڑھی تھی ریپروڈکشن میں، سیانو بیکٹیریا کی جو ریپروڈکشن تھی، تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کچھ فریگمنٹس ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں اور ان میں سے جو پھر نئے پلانٹ بناتے ہیں یعنی نئی سیانو بیکٹیریا بناتے ہیں، تو وہی جو فریگمنٹ ہوتے ہیں ان کو ہرموگونز یا ہرموگونیا ہم کہتے ہیں، اور وہ جب جرمینیٹ کرتے ہیں تو وہ ایک نیا سیانو بیکٹیریا بنا لیتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے رائس پلانٹ آلسو کالڈ پیڈی پلانٹس۔ تو رائس پلانٹ کو ہم پیڈی پلانٹس بھی کہتے ہیں اور یہ رائس پلانٹ وہاں پر ویل گرو کرتے ہیں جہاں یعنی اس فیلڈ میں ویل گرو کرتے ہیں جس فیلڈ میں سیانو بیکٹیریا پائے جاتے ہوں، کیونکہ سیانو بیکٹیریا نائٹروجن فکسیشن کرتی ہیں اور اسی فیلڈ میں پھر رائس اچھی گرو کرتی ہے۔ بس انشاءاللہ اسی ٹاپک کے ایم سی کیوز تقریباً جو امید ہے انہی میں سے آئیں گے، کیونکہ میں نے بہت ڈھونڈے تو باقی کچھ جو تھے وہ تو بہت آسان تھے، میں نے ادھر نہیں لکھے کیونکہ وہ تو انشاءاللہ آتے ہوں گے۔ یہ بھی ان میں سے بھی زیادہ تر آتے ہوں گے، لیکن کچھ ایسے بندے ہوں گے جو کچھ پوائنٹ جن سے مس ہوئے ہوں گے، تو انشاءاللہ وہ انہی میں سے کلیئر ہو جائیں گے۔ تو یہیں تک تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ تو انشاءاللہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں
لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اپنے آنے والے ٹیسٹوں میں اچھے نمبر لے سکیں۔ شکریہ والسلام۔